ألا لله الدين الخالص۔ شہزادے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور سید المحدثین حضرت ابو ہریرہ جن پر شیعہ بڑا طعن کرتے کہ ابو ہریرہ کی حدیثیں ایسی، اسی ابو ہریرہ نے یہ کہا میں نے جب بھی حضرت حسن کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ما رأیت حسنا الا فضت اینا دموعا، کسی نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں جب حضرت حسن کو دیکھتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ آپ کو سمجھ آئی؟ صحابی کیوں روتا تھا؟ آپ کہتے کاشف تم کیوں روتے ہو؟ تم کیوں کہتے تمہارا دل جو ہے وہ زیادہ حسن کے اوپر تڑپ رہا ہے؟ میرے حسین پر اتنی آنکھیں ہیں رونے والی، اتنی آنکھیں ہیں رونے والی کہ ان کو گنا نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، میرے حسن پر کوئی رونے والی آنکھ نہیں ہے نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں تم سب حسین کے ذکر پر خوب رو لو، مجھے ایک حسن کے جنازے پر رونے دو بیٹھ کر کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، جس کو دیکھ کر صحابی رسول کہتا ہے کہ دیکھ تو میں حسن کو روتا ہوں۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت آتی ہے، الادب المفرد کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ دیکھ کر کہتا ہے میں روتا ہوں اس لیے کہ ایک دن میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ گھر سے نکلے اور میں نے رسول اللہ کو مسجد میں پایا، میں وہاں جا کر رسول اللہ سے ملا، نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، میں آپ کے ساتھ چلا یہاں تک کہ آپ نے میرے ساتھ کوئی بات نہ کی، اور بازار کینوکا کے اندر میں پہنچا، تھوڑا سا گھومنے پھرنے دیکھنے کے بعد میں واپس لوٹا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں آپ چادر لپیٹ کر بیٹھ کے آپ نے فرمایا اللہ 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 اللہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے اینا لکاؤ، میرا ننھا بیٹا کہاں ہے، میرا ننھا بیٹا کہاں ہے؟ اتنا حضور نے آ کر بآواز بلند 2-4 دفعہ کھڑے ہو کر اپنے حجرے کے باہر مسجد نبوی کے ساتھ ہی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا حجرہ ہے، اگر آپ کو زیارت نصیب ہوئی ہو وہیں رہتے تھے۔ ننھا بیٹا کہاں ہے، ننھا بیٹا کہاں ہے، میرے پیارے لاڈلے تم کہاں ہو؟ اب اس کا کیا مہذب سے مہذب ترجمہ کرتا چلا جاؤں، عربی الگ ہے لیکن اس زبان کے اندر جو اچھا ترجمہ ہے وہ یہی ہے، میرے محبوب میرے لاڈلے حسن کہاں ہو؟ فجا حسن، اتنی دیر میں نے دیکھا حسن تشریف لے آئے۔ حضور نے کہا یہ لانا میرے بیٹے کو میرے پاس۔ حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے نانا جان کی طرف، نانا جان، شور مچایا گھر میں آتے تو نبی علیہ السلام کی گود میں بیٹھ گئے اور پتہ کیا کرنے لگے؟ آپ کی داڑھی مبارک میں کھیلنے لگے۔ صحابی کہتا میں دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے کھیل رہا ہے، اتنا کھیلا نانا جان کی داڑھی کے ساتھ، یوں 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 یوں۔ آپ کو پتہ یہ کون سی داڑھی ہے؟ نہیں آپ نہیں جان سکتے، آپ نہیں جان سکتے یہ داڑھی مبارک کون سی ہے، آپ کی داڑیاں اور ہیں، جائیے آپ کی تو رسول اللہ کی سنت میں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میں بھی مروں تو بہت سی لمبی ہو، مجھے بھی نجات مل جائے کسی مرض سے تو میں بھی لمبی رکھ لوں۔ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے چھوٹی کیوں ہے؟ میں نے کہا ہر مسئلہ آپ کو بتانا ضروری نہیں، چپ کر کے مسئلہ سنیں اور ورنہ گھر بھاگ جائیں۔ اس کا جواب دے میں ہوں، حسن ظن رکھے کوئی مسئلہ ہی ہوگا، بدگمانی کریں گے کافر نہ ہو جانا کہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک وہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ جو آیا تھا ادھر سے سہیل معاہدہ لکھنے کے لیے، وہ رسول اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے سے 2 دفعہ داڑھی کو ہاتھ لگایا، مغیرہ بن شعبہ کا ہاتھ نیچے کر، مشرک کی داڑھی رسول کی داڑھی کو، مشرک کا ہاتھ رسول کی داڑھی کو چھو نہیں سکتا۔ اس نے یوں دیکھا، اس نے کون ہو تم، ذرا پردہ تو ہٹاؤ، فرمایا مغیرہ ہوں، کہا تیرا مجھ پر احسان نہ ہوتا میں تجھے بتاتا۔ اس نے کہا رسول کی داڑھی کو ہاتھ لگا کر بات نہیں کرنی، مشرک پیغمبر کی داڑھی کو چھو نہیں سکتا اور مومن حضور کی گود میں بیٹھ کر کھیل رہا ہے۔ داڑھی مبارک کو ہاتھ لگانے کا بھی مطلب یہی ہے کہ کتنا کہ وہ مومن اور متبرک اور پاک ہوگا جو نانے کی داڑھی سے کھیلتا ہے۔ انہی حضرت معاویہ اور اسی ابو سفیان کا، حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان کا مدینے میں آنا ہوتا ہے، رسول کی بیوی ام حبیبہ انہی حضرت معاویہ کی بہن ہے، مگر وہ ایمان لے آئی تھی اور رسول اللہ کے نکاح میں تھی۔ ابو سفیان مدینے میں صلح حدیبیہ کے بعد ملنے کے لیے آیا رسول اللہ کو کسی مسئلہ میں، تو جاتے جاتے بیٹی کے پاس بھی آ گیا، آیا حضرت ام حبیبہ کے حجرہ میں حضور کے داخل ہوا، ام حبیبہ نے کہا ابا بیٹھئے، نہیں، رسول کا بستر طے کر لیا۔
فرمایا نبی کا بستر پاک ہے، آپ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، ذرا ہٹ جائیے۔ کہتے رسول خال المومنین ہیں، تو اب یہ نانے ہیں، یہ آئے ہیں، چھوڑ دیجئے، لمبی باتیں مجھ سے نہ کروائیے، اتنی لمبی چھیڑیں گے تو تکلیف میں آ جائیں گے آپ، میں آپ کو تکلیف کی بجائے آرام میں رکھ کر جنت پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ داڑھی مبارک سے کھیل رہے ہیں۔ پیغمبر انور نے اپنے بالوں کو جس وقت حج کے موقع پر دو تراشے کیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، درمیان سے ماں مبارک، تو دایاں حصہ بالوں کا پہلے کٹوانا چاہیے۔ حاجیوں سن لو، الٹی جگہ پر جا کر جو دل کرتا ہے اس طرح فرواتے ہو، اسے کو رک جاؤ، مجھے قبلہ رخ ہو جانے دو، اب دائیں طرف سے شروع کرو۔ میں جاتا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں 10 ریال لے لینا، پر رسول اللہ کی طرح بال مونڈنا، ایسے نہ کرنا میرے سے ظلم، 20 لے لینا، 50 لے لینا، بال نہیں منڈوانے، سارا حج خراب کرنا ہے 5 10 20 ریال کے پیچھے۔ قبلہ کی طرف رخ۔ رسول نے کہا آدھے بال میرے جو ہیں انس نے خدمت کی ہے، انس کے باپ کو دے دیے جائیں جس نے 10 سال کے لیے پتر مجھے دے دیا، جاؤ سارے بال تمہارے ہوئے، رکھنے سارے تم رکھ لو، باقی بانٹنے تم بانٹ لو، اور باقی آدھے مبارک پوری امت کو عطا فرما دیے۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں ہمارے پاس رسول خدا کا ایک بال تھا جو ہم نے ایک شیشے کی نلکی میں رکھا تھا، لوگ بیمار ہوتے پیالہ پانی کا لاتے، میں اس میں بال مبارک پھیرتی، اس کو بند کر دیتی، لوگ پیتے شفا ہو جاتی۔ کوئی داڑھی مبارک کو کان کھول کر سن لے کہ حسن کو کھیلنے کی اجازت ہے۔ گود میں کھیلے تو رسول اللہ نے اتنی دیر میں کھیلتے کھیلتے اپنے حسن کے منہ کو کھولا، وجد اور پیار سے اس کے منہ پر منہ رکھ کر چوما اور فرمایا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما جو اس سے محبت رکھتا ہے۔ تم لوگوں کے لیے کہی ہے یہ بات، تم نے کی بات اپنی نہیں کی بات، اللہ کی نہیں بات کی، تمہاری کی ہے۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، تمہاری بات کی اس حدیث کے اندر، چپ کر جاؤ، اللہ کی بات نہ کہو کہ اللہ نے محبت، اللہ تو کر رہا ہے پہلے سے، رسول بھی کر رہا ہے پہلے سے، رسول نے اگلی بات کہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جاؤ گے تو کیسے حسن تک پہنچو گے؟ تمہارے لیے کہا ہے اس سے پیار رکھ جو اس حسن سے پیار رکھے۔ حسن سے جب پیار رکھنا ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا کہ اس کی اتنی شادیاں اور یہ تھی، چپ کر جاؤ بد زبانوں، جھوٹی من گھڑت روایات سنا کر دنیا کو کافر کرنے والوں، ہٹ جاؤ اس بات سے، نہ کرو یہ الٹی سیدھی فضول اور گھٹیا باتیں۔ فرمایا جو میرے حسن سے، اور دوسری روایت میں وَأَحِبَّ مَن يُحِبَّهُ، اور جو حسن سے پیار کرے اس سے اللہ تو بھی پیار فرمانا۔ اپنا حساب لگا لو، اللہ کا پیار چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، فَاتَّبِعُونِی، رسول کی اتباع کرو۔ رسول کی اتباع یہ ہے حسن سے پیار کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حب اہل بیت رکھنے سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، میں تو تھوڑی ہوں، یہ قرآن ہے۔ کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کہ ایک دن حضرت حسن سے ملاقات ہو گئی حضرت ابو ہریرہ کی۔ ابو ہریرہ کے اوپر جتنے الزام ان لوگوں نے لگائے ہیں شیعہ نے، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو اہل بیت کا دفاع کرنے والا ابو ہریرہ ہے، لیکن تمہارے پاس ایسی زبان نہیں ہے، جھوٹی روایات سناتے ہو۔ راستے میں ایک دن مل گئے، مستدرک حاکم میں آتا ہے، حضرت حسن مل گئے، کیا جب ڈالے حسن، دیکھ کر روتے ہیں پچھلی روایت میں، اس میں کیا فرمایا؟ ملاقات ہوئی، کہا حسن میں نے ان آنکھوں سے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ تمہارے اس پیٹ مبارک پر بچپن میں بوسے دیا کرتے تھے، اب نہیں جانے دوں گا، دیر ہوئی رسول سے جپھی نہیں ڈالی، یہ ذرا کرتا اٹھا، یہ سینے مبارک سے بوسے لے لوں۔ انہوں نے اٹھایا، انہوں نے وہیں لب لگائے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لب لگائے، اور وہیں سے بوسا لیا۔ نبی علیہ السلام نے حسن کو اٹھایا ہوا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں، اور آپ کے کاندھے پر ہے، اور لعابہ یسئیل علیہ، آپ کا لعاب مبارک رسول اللہ پر گر رہا ہے، اور حضور کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟
کہتے ہیں کہ میں اسی ابو ہریرہ نے کہا ایک دن میں گیا تو حضرت فاطمہ حضرت حسن کے گلے میں کپڑے پہنا رہی تھی یا نہلا رہی تھی یا ہار پہنا رہی تھی، بس اسی کام میں مگن تھی. کیسے بس بچہ دوڑتا ہوا باہر آیا اور زور سے نانا جان کے گلے لپٹ گیا. حضور پاک چومتے رہے چومتے رہے چومتے رہے یہاں تک کہ اقرا بن حابس آیا. اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، وہ حضرت حسن کو چومے جا رہے ہیں. کہنے لگا میرے 10 بچے ہیں رسول اللہ، میں نے کسی بچے کو آج تک نہیں چوما. نبی نے کہا اگر جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، تیرے دل سے اللہ نے اگر رحم اٹھا لیا تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں. یہ جو بچوں کے ساتھ ظلم کرنے والے والدین، تمہارے بچے بتاؤں کیوں بدکار ہوئے ہیں؟ صرف ایک وجہ سے. ایک بات یاد رکھ لینا، تم باپ نہیں ہو. تمہارے بچے نافرمان اس وجہ سے تم باپ نہیں ہو. تم کمانے والی مشینیں ہو، تم غلاظت کے ڈھیر بن چکے، تم باپ نہیں ہو. تمہیں پتہ ہی نہیں بچہ کیا ہوتا ہے. تم گالیاں دیتے ہو، بچے کی بے عزتی کرتے ہو، اسے مارتے ہو. جو بھرو گے بچے کے اندر وہی نکلے گا. 10 سال کے بعد تمہارے گرے باندھ پکڑیں گے. یہ ہونا ہے اور یہ ہوگا اور ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. یہ سن لو، تم باپ نہیں ہو. باپ بن جاؤ اس طرح جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باپ بنتے. احترام مانگتے ہو رسول اللہ جیسا اور ذلت دیتے ہو بچوں کو ابو جہل سے بھی بڑھ کر. نہیں ہو سکتے تم لوگ باپ. اس موضوع پر کبھی گفتگو کرنے میں والدین تم سے نفرت ہے مجھے. تم نے جو نسلیں پیدا کی فرسٹریٹڈ نسلیں، وہ شراب کیوں پی تھی، جوا کیوں. تم نہیں ہو. وہ حرام کے پلوں کی طرح پھرتے جن کا کوئی باپ نہیں. ہاں جسمانی باپ ہو تم، ان کے ذہنی باپ نہیں ہو سکے. تم ان کی روحوں کے اوپر حکمران نہیں. باپ وہ ہوتا ہے جو بچے کے اندر گھس جائے. باپ ساری زندگی، ایک بات ذہن میں رکھ لینا، 2 باتیں نقطے کی رسول کی برکت سے بتا رہا ہوں. ذکر اہل بیت کے بچپن کی برکت ہے. رسول اللہ یہ وہ بھی بچپن ہے اہل بیت کا، تو اس کی برکت سے پورا معاشرہ ٹھیک کر دوں. جوانی بیان کروں تو جوان ٹھیک کر دوں، بوڑھے بیان کروں اہل بیت تو بوڑھے ٹھیک کر دوں. یہ میرے لیے خدا نے دے رکھا مجھے. یہ باپ کبھی بھی جو باپ ذہن پر بچے کی حکمرانی نہیں کرتا وہ باپ نہیں ہے. جو اس کے وجود پر حکمرانی کرتا ہے وہ بھی باپ نہیں ہے. ذہن پر تم چھائے رہو ہر وقت. تم اتنے آئیڈیل بن جاؤ، ابو ابو ابا جان، نماز ابو کی طرح پڑھوں گا، زکوٰۃ ابو کی طرح دوں گا، حج ابا کو کرتے دیکھا، تلاوت جو باپ نے کی ویسی تلاوت کروں گا، باپ سے نہیں ہٹوں گا، باپ سے نہیں ہٹوں گا، باپ سے. آپ کو پتہ ہی نہیں باپ کیا. آپ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بنے ہوئے ہیں. اور دوسری بات ذہن میں رکھ لو، یہ عورتوں کے لیے بتانے لگا ہوں، جو ماں بچے کے دل پر حکمران نہ ہو وہ ماں نہیں ہو سکتی. یہ بات ہماری. کیسے بچہ آپ کو کہہ دے نہیں میں آتا ہوں، میں آپ کی ہیلپ نہیں کروں گا، آپ 10 آوازیں دیں فلاں بیٹے ذیشان آنا، آتا ہوں، بیٹھ جائیں، کیا بول رہی ہیں. ماں نہیں ہے. اس نے حکمرانی کی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں. ماں باپ ذہن پر حکمران ہوتا ہے، ماں دل پر حکمران ہوتی ہے. جب دل سے شہوت کا خیال آئے تو ماں اس شہوت کے خیال کو ہزاروں میل دور بیٹھی بھی روک لیتی ہے. بچہ باہر کے ملک میں جا کے بھی زنا نہیں کر پاتا، شراب نہیں پی پاتا. جب حرام کمانے لگے تو بچے کے ذہن کا، باپ کا خیال بچے کو اسی وقت آ جاتا ہے کہ ابا نے کبھی حرام نہیں کھلایا مجھے. حرام حلال سے صرف اور ماں باپ کا محبتیں بچا سکے. لیکن جو باپ خود حرام کھائے، جو ماں خود حرام زادی ہو اور حرام زادوں کے ہاں وہ کہیں ہمیں حلال زادوں پر حکمرانی کرنی، خدا کا واسطہ یہ نہ کریں. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے پاس تشریف لائے. اچانک ایک مرتبہ حضرت حسن آ گئے ہمارے پاس، ہمیں سلام کہا، ہم نے بھی سلام کا جواب دیا. ابو ہریرہ کو آپ کی آمد یا سلام کا پتہ نہ چلا تو ابو ہریرہ نے کہ کسی نے کہا یہ حضرت حسن کہہ کر چلے گئے. تو کسی نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا آپ کو پتہ ہے حضرت حسن سلام کر گئے ہیں آپ پر. تو حضرت ابو ہریرہ جلدی سے اٹھ کر پیچھے حضرت حسن کے گئے. وہ آگے بیٹھے، کوئی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوں گے. فرمایا وعلیک السلام یا سیدی، اے میرے آقا اور مولا، میرے سردار، آپ کا سلام سنا نہیں، خود اٹھ کر آپ کو سلام کرنے آیا ہوں.
جس کو صحابی چل کر جا کر سلام کرے اس کو اہل بیت کہتے ہیں. تم پوچھتے ہو اہل بیت کی تعریف فرماؤ, یہ تعریف صحابہ سے پوچھو, جہاں چل چل کر جائیں جس کے پاس ان کو اہل بیت کہتے ہیں. چل چل کر جائیں جن کے پاس, جن کے سلام بھی مس ہو جائے تو اٹھ کر جا کر سلام کہنے جاتے ہیں, جن کو کاندھوں پہ صحابہ بٹھائے ان کو اہل بیت کہتے ہیں, جن کو لوریاں دیں ان کو اہل بیت کہتے ہیں, جن کو دیکھ دیکھ کر روئیں ان کو اہل بیت کہتے ہیں. آؤ تعریف کرو اہل بیت کی, تم بھی آؤ ہم بھی آتے, بیٹھو. جو تم صحابہ کا کہتے ہو ان صحابہ کے پیچھے تو تم بھی نہیں چلتے, تم جھوٹے ہو, تم نہیں مانتے صحابہ کو, تم صرف ان کو ہارڈ بناتے ہو, ان کو ایک پردہ بناتے ہو اہل بیت پر ظلم کرنے کے لیے. نہیں مانیں گے ہم بھی. اور کہا اشہد ان رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے رسول ہے. انہ سید, یہ سید ہیں.